کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، یصلون علی النبی، اور اس کے بعد حکم کہ اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، درود پڑھو، اور آپ پر کمال ادب کے ساتھ کثرت سے سلام پڑھا کرو۔ اس آیت کریمہ میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت بطور خاص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان مبارک اور آپ کا علو مرتبت، آپ کے عظیم اور بلند مرتبے کے اظہار کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے خبر دی ہے اور بعد میں حکم فرمایا ہے۔ پہلے ایک خبر دی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ خبر ہے، ہمیں خبر دی ہے کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے، اطلاع دی ہے۔ درود تو وہ بھیجتا ہی رہتا ہے، اور ملائکہ بھی آقا علیہ السلام پر درود پڑھتے رہتے ہیں، مگر اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرمایا، اطلاع دی، اور آگاہ فرما کر اطلاع دے کر اپنا عمل اور ملائکہ کا عمل بیان کرنے کے بعد اب امر فرمایا، ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کرو اور کثرت کے ساتھ اور کمال ادب کے ساتھ سلام عرض کیا کرو۔ قرآن مجید میں الحم سے والناس تک ایسا حکم اس ایک مقام کے سوا کسی اور جگہ نہیں دیا گیا۔ کسی اور عبادت، کسی اور عمل کے لیے ایسا امر اور ایسا حکم اللہ پاک نے کبھی انسانوں کو نہیں دیا کہ وہ حکم دینے سے پہلے یہ خبر دے کہ میں خود یہ کام کرتا ہوں سو تم بھی کیا کرو۔ تو پہلی بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شرف و امتیاز ہے اور آقا علیہ السلام کی وہ خصوصیت ہے اور آقا علیہ السلام کی وہ عظمت ہے کہ اس کی کوئی اور مثال نہ پورے قرآن میں ہے، نہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی اور رسول کے بارے میں صادر ہوئی۔ اور خاص بات، اللہ تبارک و تعالی نے جب سلسلہ نبوت شروع کیا، سلسلہ نبوت شروع فرمایا اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور سلسلہ بشریت کو بھی شروع کیا، تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں اللہ پاک نے ان کو تخلیق فرما لیا تو عظمت نبوت کے اظہار کے لیے، نبوت کے اکرام کے لیے، ان کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے ملائکہ پر اور سب مخلوقات پر ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا۔ سب سے پہلا حکم، یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ کو حکم دیا، کیا؟ آدم کو سجدہ کرو۔ اب جو بات ہے وہ حکم سجدہ بھی تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا، اور تعظیم فرشتوں سے کرائی
اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار فرمایا، ان سے تعظیم کرائی، اور اس عمل تعظیم سے آدم علیہ السلام کی عظمت کا، آپ کے بلند رتبے کا اظہار فرمایا۔ تو سجدہ ایک عمل تھا تعظیمی، ہر چند کے عبادت کے لیے نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کی عظمت کا اظہار کرایا ملائکہ سے، مگر خود شریک نہیں ہوا اس عمل میں۔ اظہار عظمت کے اس عمل میں، اظہار عظمت کے اس عمل میں اللہ پاک فرشتوں کے ساتھ خود شریک نہیں ہوا، یہ عمل فرشتوں سے کرایا۔ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، چونکہ یہ عمل ایسا تھا کہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں تھا۔ سو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسے عمل کو منتخب کیا حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے جو صرف فرشتوں سے کرایا جائے اور وہ خود اس میں شریک نہ ہو۔ آپ میری بات سمجھیں، اگر عظمت کا اظہار کرانا تھا اور کرنا تھا تو حکم سجدہ نہ دیتا، اور بھی بڑے عمل تھے، کوئی اور ایسے عمل کو منتخب کرتا کہ اس عمل کے ذریعے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار اسی طرح ہو جاتا جیسے اب کرایا گیا۔ سجدہ کے بغیر کسی اور عمل کے ذریعے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار اللہ تعالی کر سکتا تھا اور فرشتوں سے کروا سکتا تھا، مگر ایسا عمل چن لیتا کہ اس میں خود بھی کرتا، فرشتوں کو بھی ساتھ شریک کرتا، اور اللہ کی شان کے لائق بھی ہوتا، اللہ کی شان کے لائق بھی ہوتا، مگر نہیں کیا۔ وہ سب سے پہلا عمل تھا اس کائنات کی تاریخ میں عظمت نبوت کے اظہار کے لیے۔ تو جب سب سے پہلی کوئی دلیل دی جاتی ہے اور سب سے پہلا عمل کائنات اور خلق کے سامنے رکھا جاتا ہے، سب سے پہلا عمل، تو وہ اتنا بڑا مضبوط اور مستحکم رکھا جاتا ہے کہ اس سے بنیاد پڑ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عمل جو فرشتوں سے کرایا، اس سے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار تو ہوا، مگر ایسے عمل کو منتخب کیا کہ اس میں خود شریک نہ ہو۔ سو اس طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی اپنے اپنے وقت میں ان کی عظمت کے اظہار اللہ تعالی مختلف طریقوں سے کراتا رہا، مختلف طریقوں سے کراتا رہا، مگر کسی کی عظمت کے اظہار کے لیے اللہ تعالی نے ایسا عمل منتخب نہیں کیا کہ جس میں وہ خود شریک ہو جائے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عظمت کا اظہار چاہا، اس نے حضور علیہ السلام کی بھی عظمت کا اظہار چاہا، اور حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے ایک ایسے عمل کو منتخب کیا کہ جو سب سے پہلے اس نے خود کیا۔ اب اس آیت کریمہ کی ترتیب یوں ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، اور اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو۔ اب اس کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ اظہار کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مالا اعلیٰ میں کیا ہے، پہلے یہ بتایا۔ اب اگلا نقطہ بتا رہا ہوں، ہم ہیں سفلی دنیا میں رہنے والے، ہم عالم سفلا کے رہنے والے ہیں، عالم سفلا کے رہنے والے ہیں، سفلی دنیا کے رہنے والے ہیں، اسفل کائنات کے رہنے والے ہیں۔
اسفل السافلین کی دنیا میں نیچے نیچے والوں کو، نیچے رہنے والوں کو حکم دینے سے پہلے بتایا کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ میرے محبوب کا مقام اوپر کیا ہے، کیونکہ اللہ اپنی تسبیح نہیں کرتا، اللہ خود اللہ 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 یا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ یہ ذکر نہیں کرتا، ہمیں فرماتا ہے کرو۔ تو بتانا چاہتا ہوں اللہ پاک صرف ایک ذکر کرتا ہے، اللہ تعالی صرف ایک ذکر کرتا ہے، اور اس بات کو دو جگہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے صراحتاً بیان کیا ہے، تصریحاً بیان کیا ہے، چھپا کے نہیں رکھا۔ ایسا خیال کسی کو نہ آئے کہ باری تعالیٰ ہمیں تو ذکر بتائے ہیں تو کیا ذکر کرتا ہے، کو اپنا ذکر بھی بتا، کو اپنے ذکر کا بھی حال سنا، تیرا ذکر کیا ہے، تیرا ورد وظیفہ کیا ہے؟ ہمیں تو ورد وظیفے دیے ہیں، کوئی ورد وظیفہ تیرا بھی ہوگا جو تو کرتا ہے وہ بھی بتا۔ اس نے چھپایا نہیں ہے، اس نے کہا بتا دیتا ہوں دو جگہوں پر۔ ایک جگہ پہ فرمایا لو سن لو میرا ذکر کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکرک، محبوب تمہارا ذکر جو کرنا ہے اور تمہارے ذکر کو اونچا کرنا، تمہاری حمد کرنا، تمہاری ثنا کرنا، تمہاری تعریف کرنا، تمہارے گن گانا، تمہارے گن گانا، تمہاری عظمتوں کے چرچے کرنا، تمہاری شان کو بیان کرتے رہنا، تمہاری حمد و ثنا کرتے رہنا، محبوب آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہنا، یہ میرا ذکر ہے، یہ میرا ذکر ہے۔ اب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا یہ مفہوم کہ یہ میرا ذکر ہے، اس کے اندر اگر ڈوب جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ مصرع اللہ کے ذکر پر صادر آتا ہے کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ اگلا مصرع اگر نہ پڑھیں، صرف پہلے مصرے تک رہیں تو لگتا ہے یہ ذکر الہی کی بات ہے، اللہ کے ذکر کی، محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالی ہر لمحہ ہر لحظہ حضور کا ذکر بلند کرتا رہتا ہے، یہ ہے ذکر خدا۔ اور دوسرا مقام فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اب لفظ تو آ گیا نا یصلون، حضور پر صلات پڑھتے ہیں۔ اب صلات ہے کیا؟ اس کے بہت سے معنی ہیں، اس کے بہت سے معنی ہیں۔ میں بخاری شریف سے، جو صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں امام بخاری نے حضرت ابو العالیہ التابعی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت ابو العالیہ التابعی، ان کی روایت سے امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے جو معنی یصلون علی النبی کا روایت کیا ہے حدیث پاک سے، وہ ایک بیان کر دیتا ہوں۔ تو امام بخاری روایت کرتے ہیں قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، معنی بیان کر دیا، اور یہ امام بخاری نے روایت کیا حضرت ابو العالیہ تابعی سے، اور معنی بیان کر کے گویا اپنا عقیدہ بتا دیا کہ صلاۃ کا معنی عند امام البخاری کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حضور کی صلاۃ پڑھنا، درود پڑھنا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سارے ملائکہ کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ اندیت عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے، ملائکہ کے ہجوم میں، اجتماع میں، جیسے یہ ہمارا اجتماع ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ایک اجتماع کرتا ہے،
جیسے یہ جلسہ نہیں ہمارا اور اجتماع ہوتا ہے، تو امام بخاری فرماتے ہیں حضرت ابو العالیہ التابعی کی روایت سے کہ اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا، اس کا معنی ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کا اجتماع منعقد کرتا ہے اور ملائکہ سامعین ہوتے ہیں اور خود خطاب فرماتا ہے۔ کیا؟ ملائکہ حاضرین اور معزز حاضرین ہوتے ہیں۔ ملائکہ کیا ہوتے ہیں؟ معزز حاضرین، معزز سامعین۔ ملائکہ وہ حاضر ہوتے ہیں خطاب سننے کے لیے، اور خطاب کون کرتا ہے؟ خطاب اللہ تعالی، خطاب اللہ کرتا ہے، اور خطاب کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ حضور کی حمد و ثنا۔ ثنا آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا، حضور علیہ السلام کی تعریف، حضور کی شان بیان کرنا۔ اب حضور کی شان بیان کرتا ہے اپنی شان کے لائق، جیسی وہ بیان کر سکتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ حضور کی شان کیا ہے اور کیسے بیان کرنی ہے؟ حضور کی شان وہی جانے جس نے وہ شان دی ہے، جس نے حضور کو اس شان سے نوازا ہے، اسے ہی معلوم ہے نا کہ میں نے کیا شان دی ہے اور کیا کہنا ہے۔ ہم تو ایسے بس جو کچھ ہماری سمجھ میں آیا ہم تو وہی کہتے ہیں نا۔ وہ شان دینے والا، اسے معلوم ہے شان کیا ہے اور کہنا کیا ہے۔ تو جب وہ حضور کی شان بیان کرتا ہے، اس کو دوسرے مقام پر رفعت ذکر کہتا ہے کہ محبوب ہم آپ کا ذکر بلند کرتے رہتے ہیں۔ تو جب اللہ شان بیان کرے گا تو شان ہر لفظ سے بلند ہی ہوگی نا۔ اللہ ہر لفظ جو بولے گا حضور کی شان بیان کرنے میں، حضور کی ثنا میں، تو حضور کی شان لمحہ بلمحہ بلند ہوگی۔ تو چونکہ بلند ہوگی اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ملائکہ کے سامنے اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی حمد و ثنا کرتا ہے، شان بیان کرتا ہے۔ تو امام بخاری حضرت ابو العالیہ التابعی کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کا حضور کی شان بیان کرنا، یہ معنی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ ہے درود پڑھنے کا معنی۔ اللہ یہ درود پڑھتا ہے حضور، اور وہاں بس ایک ہی جلسہ ہوتا ہے، جلسہ شان مصطفیٰ، اجتماع شان مصطفیٰ، اجتماع ثناء مصطفیٰ، اجتماع ذکر مصطفیٰ، اجتماع رفعت مصطفیٰ، اجتماع عظمت مصطفیٰ، اجتماع منزلت مصطفیٰ، بس۔ اور وہاں ایک ہی خطیب ہے، کسی اور خطیب کی مجال نہیں کہ دم مارے، اور وہ خطیب خود خدا ہے، اور سامعین کل ملائکہ ہے۔ خطیب بھی ایک، ہمیشہ موضوع بھی ایک، ثناء مصطفیٰ، حمد مصطفیٰ، چونکہ اسے معلوم تھا کہ میں نے قیامت تک فرشتوں کے اجتماع ہمہ وقت کر کر کے مصطفیٰ کی شان ہی بیان کرتے رہنا ہے، اور مصطفیٰ کی حمد، تعریف، حمد بیان کرتے رہنا ہے۔ معلوم تھا کہ منصوبہ کیا ہے، کیا کرنے والا ہوں، لہذا پہلے ہی اس نے نام رکھ دیا محمد، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے اور بے حد و حساب حمد کی جائے۔ الذی یحمد حمدن بعد حمدن و مرتن بعد مرتن و کرتن بعد کرتن، وہ ذات جس کی بار بار حمد ہی کی جاتی رہے، شان ہی بیان ہوتی رہے، اور کرے کون؟ اللہ، سنے کون؟ ملائکہ، اور جلسہ گاہ ملائے اعلیٰ۔
عرش معلا. یہ جو میں نے بیان کیا یہ امام بخاری نے روایت کیا ہے. لوگ بخاری بخاری کا شور تو بہت مچاتے ہیں کیا، مگر کسی کو نہ امام کی الف آتی ہے نہ بخاری کی بے آتی ہے. میں کہہ رہا ہوں نہ کسی کو امام کی الف معلوم ہے کیا، نہ کسی کو امام کی الف معلوم ہے اور نہ کسی کو بخاری کی بے معلوم. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ نہ الف جانے نہ بے جانے. یہ امام بخاری نے روایت کیا اور یہ تفسیر تابعین کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ آگے روایت کرتے، صحابہ کی ہے، اور صحابہ حضور سے سن کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ حضور پر درود پڑھتا ہے. وہ درود کیا پڑھتا ہے؟ ایک سوال ذہنوں میں رہتا ہے نا. اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں کہ یوں پڑھتا ہے یوں پڑھتا ہے، مگر میں نے آپ کو کہا کہ آج آپ کو معنی بتاتا ہوں جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے طریق سے حضرت ابو العالیہ کی روایت بیان کی کہ حضور پر درود پڑھنے کا معنی یہ ہے. اگر کہتے نا صرف ثناؤہ علیہ تو بات مختصر تھی. اللہ حضور کی حمد کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، یہ معنی ہے درود پڑھنے کا. یوں نہیں فرمایا، کہا ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے. ملائکہ کے سامنے شان بیان کرنے کا مطلب جلسہ نہیں تو اور کیا ہے. ملائکہ سامنے بیٹھے ہیں تو جب اللہ کا جلسہ ہوگا تو 2 4 5 10 ہزار ملائکہ ہوں گے. کیا خیال ہے؟ کو ہماری طرح کا جلسہ ہوگا؟ 1000 2000 5000 10,000 ملائکہ ہوں گے اللہ کے جلسے میں، یا لاکھوں ملائکہ ہوں گے یا کروڑوں ملائکہ ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کیا کروڑوں بھی نہیں اربوں ملائکہ ہوں گے؟ نہیں نہیں نہیں. اللہ کا اجتماع ہے اور بیان شان مصطفیٰ ہے. اللہ کا خطاب ہو تو کیا کوئی فرشتہ گوارا کرے گا یا اللہ کی عزت گوارا کرے گی کہ میں خطاب کر رہا ہوں اور فرشتے ارد گرد گھومتے رہیں؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی حاضر جلسہ نہ ہو ممکن ہے؟ خدا کا خطاب ہو اور فرشتے حاضر جلسہ نہ ہو تو یہ لاکھوں کروڑوں کی اربوں کی بھی بات نہیں. آپ کہیں گے اتنے فرشتے ہیں، آپ سوچیں گے اتنے فرشتے ہیں، اتنا تو سنا ہی نہیں تھا کہ آپ نے کہہ دی اربوں کی بھی بات نہیں. تو ہاں میں بتا دیتا ہوں، امام حاکم نے مستدرک میں حدیث روایت کی ہے. امام حاکم نے المستدرک میں حدیث روایت کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. انہوں نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو کل خلق عرش سے فرش تک اور سدرۃ المنتہا سے تحت الثری تک کل خلق جو مخلوق پیدا کی اس کے 10 حصے کیے. کیا 10 حصے کیے؟ کل خلق کے 10 حصے، اور 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف فرشتے بنائے. کل مخلوق کے 10 حصے ہوں اگر عرش سے فرش تک تو 10 حصوں میں 9 حصے تعداد صرف ملائکہ کی ہے، فرشتوں کی ہے، اور باقی بچا ایک حصہ. اس ایک حصے میں کل مخلوق ہے. اس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں. کل مخلوق باقی جتنی ہے جن و انس سمیت وہ سب ایک حصے کا آگے ٹکڑا ہے، جتنے جتنے اس میں سما جائیں. اور انسان تو اس ساری کائنات میں صرف زمین پر رہتا ہے، اور زمین اتنی بھی نہیں ہے ساری کائنات.
یہ تو نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، زمین ایک سیارہ ہے، اور یہ کل نظام شمسی جیسے کروڑوں اربوں نظام اس کائنات میں. تو اس لیے میں نے کہا کہ اربوں میں نہیں، کل آبادی، انسانوں کی کل آبادی 7 ارب ہے. تو 7 ارب ہیں انسان، پھر جنات، پھر حیوان، پھر سمندر کی مچھلیاں اور دیگر مخلوقات دریاؤں کی، پھر جمادات، پھر نباتات، پھر پرندے، پھر چرند، پھر پرند، پھر حیوان، پھر بہائم، پھر کیڑے مکوڑے، پھر جنات، نباتات، پھر جمادات، الغرض ساری مخلوقات کو پھر گنتے چلے جائیں. یہ ساری مخلوق انسان سمیت مل کر ایک حصہ بنے گا، اور 9 حصے ملائکہ ہیں. تو میں نے صحیح کہا کہ نہیں؟ کہ کیا خیال ہے، اربوں میں ہوں گے؟ وہاں تو کھرب ہا کی گنتی بھی پیچھے رہ جائے گی، کم ہے. لہذا اس کا عدد اور اس کا شمار ممکن نہیں. میں نے صرف ایک حدیث پاک کی روشنی سے آپ کو ایک نکتہ بتا دیا. اور ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ملائکہ جو انسانوں کے ساتھ موکل ہے، جو انسانوں کے ساتھ مقرر ہے، آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا وقت آیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا. پورے قرآن میں انبیاء کی آمد اور ان کی بعثت کے ذکر ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ہر نبی کو بھیجا، ہر رسول کو بھیجا، اور یقیناً انبیاء رسولوں کو بھیجنا انسانیت پر احسان ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی بعثت کو اپنی زبان مبارک سے، زبان الوہیت سے، انسانیت اور اہل ایمان پر احسان کہہ کر جتایا نہیں ہے. احسان جتلایا صرف ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ پر. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے اپنا محبوب رسول ان کو عطا کر دیا اور دنیا میں ان میں بھیج دیا، من انفسہم، ان کی نسلوں سے. اب یاد رکھ لیں یہ سوال کہ امت میلاد کی رات جشن کیوں مناتی ہے؟ مینار پاکستان کی رات لاکھوں کی تعداد میں تحریک منہاج القرآن کی دعوت پر اہالیان پاکستان اور اہالیان مصر، عرب و عجم کے لوگ عاشقان مصطفیٰ مینار پاکستان کے سائے میں جشن مولد مصطفیٰ منانے کے لیے کیوں جمع ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے احسان کا شکر بجا لانے کے لیے. اور اگر کوئی خوشی نہ منائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو زمرہ مومنین سے خارج کر دیا ہے. اس نے خود اپنے آپ کو زمرہ مومنین سے خارج کر دیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے. جن پر احسان ہوتا ہے وہ شکر مناتے ہیں، جن پر احسان ہوتا ہے وہ بربلا تحدیث نعمت کرتے ہیں. اما بنعمت ربک فحدث. اور تم پر جب اللہ کی نعمت اور احسان ہو تو اسے کھلے بندوں اظہار کیا کرو، کھلے بندوں اظہار کیا کرو. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. تم پر جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منایا کرو. اگر ذہنوں میں سوال آئے کہ حضور کے میلاد کی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے کا یہ طریقہ جشن منانے کا کیا ہے، تو جشن منانے کا طریقہ حکم قرآن ہے. فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے فضل اور رحمت پر جو تمہیں ملے خوشی منایا کرو، سیلیبریٹ کیا کرو، کومیموریٹ کرو، سیلیبریٹ کرو، احتفال کرو، جشن مناؤ. اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر
اور موسیٰ علیہ السلام کی امت پر من و سلوہ اور ادھر مائدہ اترتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جس دن مائدہ اترا ہے لَتَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، جس دن اللہ کی نعمت، کھانے کی نعمت آسمان سے اتری ہے، یہ دن اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بنایا جائے گا۔ اگر اللہ کی نعمت دسترخوان نعمت اترے تو اگلی پچھلی نسلوں کے لیے وہ دن عید کا دن بن جائے، اور جس دن ساری کائنات کی نعمتوں کا وسیلہ خود محمد مصطفیٰ اترے، وہ دن کل نسلوں کے لیے عید کا دن کیوں نہ بن جائے۔ تو اللہ نے احسان جتلایا، اور احسان کسی عام نبی اور رسول کی آمد پہ نہیں، فقط آقا پہ جتلایا، اور پھر آگے حکم دیا کہ یہ احسان میں نے صرف حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے کے لوگوں پر، صحابہ پر نہیں کیا، ان کی بعد کی نسلوں پر بھی کیا ہے، تاکہ قیامت تک ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ پر خوشیاں فلیفرحوا، خوشیاں منانے کا عمل تسلسل سے جاری رہے۔ قرآن مجید نے کہا اگلی آیت میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، سورہ جمعہ میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا، کرم کیا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور یہ احسان نہ صرف اس زمانے کے لوگوں پر ہے بلکہ ان لوگوں پر بھی ہے جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے، جن کی ملاقات اس دور کے صحابہ سے نہیں ہوئی۔ بعد کے زمانے میں آنے والی نسلوں پر بھی احسان اسی طرح ہے۔ ذالک فضل اللہ، اور میرے مصطفیٰ کی آمد اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جس کو چاہتا ہے اللہ فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ اس عظیم فضل کا مالک ہے۔ تو حضور کی آمد کو اللہ نے فضل عظیم قرار دیا۔ اور یاد رکھ لیں، آمد آتی رہتی، ہوتی رہتی ہے، مہمان آتے رہتے ہیں، اور جو سلطان ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، جو صدر مجلس ہوتا ہے، وہ سب سے آخر پہ آتا ہے۔ جب وہ آ جائے تو اس کے بعد کوئی کرسی کسی اور کے لیے نہیں چھوڑی جاتی، دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ مہمانوں کا آخری مہمان ہوتا ہے۔ یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کی آمد پر میں نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب کائنات کروڑوں برس رہے یا اربوں برس رہے، مصطفیٰ کی آمد کے بعد نہ کسی نبی کی بعثت ہوگی، نہ کسی رسول کی بعثت ہوگی، نہ کسی پر کوئی وحی اترے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہ سارے نبیوں کے خاتم بن کے آ گئے۔ تو حضور کی آمد پر جب سلسلہ نبوت بھی بند ہو گیا، سلسلہ رسالت بھی بند ہو گیا، اور وحی اور کتابوں کا نزول بھی بند ہو گیا، تو پتہ چلا کہ جو مقصود کائنات تھا، جو مقصود سلسلہ نبوت تھا، جو مقصود سلسلہ انبیاء و رسل تھا، اب وہ مقصود آ گیا ہے، وہ سلطان آ گیا ہے، وہ آخر الانبیاء آ گیا ہے، وہ بادشاہ آ گیا ہے، وہ صدر کائنات آ گیا ہے۔ اس کے بعد اب کسی صاحب نبوت و رسالت کی آمد کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ اس نے پہلے آئے ہوئوں کی کتابوں پر تصدیق کی مہر لگانی ہے۔ تو اس نے آقا علیہ السلام کا کل کائنات اول و آخر زمانوں کا سلطان بنا دیا، پہلے انبیاء اور مرسلین پر، اور پھر آخری وحی کی تصدیق کی جو حضور علیہ السلام پر نازل کی گئی قرآن مجید کی صورت۔ اس کے بعد وحی کا چیپٹر کلوزڈ ہے۔ اگر کوئی وحی آقا علیہ السلام کے بعد کسی بھی معنی میں، کسی بھی طریقہ سے، کسی زمانے میں کسی پر نازل ہونا ہوتی تو واجب تھا کہ ایمان کی تعریف میں یہاں اس بعد میں نازل ہونے والی وحی کی بھی خبر دی جاتی۔ تو خبر صرف اس وحی کی ہے جو حضور علیہ السلام پر ہوئی، اور اس وحی کی ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ آپ کے بعد کسی نزول وحی کا کوئی اشارہ پورے قرآن میں نہیں ملتا۔
یہ ختم نبوت کی اور آقا علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی پہلی دلیل ہے جو میں آج کی گفتگو میں دینا چاہ رہا ہوں۔ اب اس کی میں تائید میں چند آیات دے دوں گا نمونے کے طور پر۔ آیات بے شمار ہے، کثیر ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو میری اس کتاب میں پڑھ لیں، آپ کو مل جائے گا۔ میں چند آیات نمونے کے طور پر کوٹ کروں گا۔ تو سورہ النساء کی آیت نمبر 136 اس کو پڑھیے۔ اس میں بھی اس بات کی تصریح فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول گرامی پر ایمان لاؤ، رسول اکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ یعنی قرآن پر جو حضور علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی، اور ان کتابوں پر اور اس وحی پر ایمان لاؤ جو اللہ نے ان سے پہلے نازل کی، الذی انزل من قبل۔ سادہ طریقے سے ہر جگہ من قبل کے لفظ کو نہ بھولیں، یاد رکھیں، جو حضور علیہ السلام سے قبل پہلے نازل کی گئی۔ اللہ پاک اور قرآن مجید صرف اس وحی کی تصدیق کرتا ہے اور اسی کو تسلیم کرتا ہے اور صرف اس پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے، اور وہ وحی آقا علیہ السلام پر جو ہوئی جس نے سلسلہ نزول وحی کو بند کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے نزول وحی جو ہوا اس میں قرآن مجید نے جس وحی کو تسلیم کیا وہ صرف دو ہیں، ایک جو آقا علیہ السلام پر ہوئی اور ایک جو آقا علیہ السلام سے قبل۔ بس حضور علیہ السلام کی بعثت ہو جانے کے بعد کسی بھی معنی میں، کسی بھی طور پر، کسی قسم کی وحی کے نزول کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس امکان کو مسترد کر دیا۔ اب یہی چیز حوالے کے طور پر سورہ آل عمران سے بیان کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 3 آل عمران میں شاہد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، اور یہ کتاب ان سب کتب کی، صحائف کی اور وحی کی تصدیق کرتی ہے لما بین یدیہ، جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔ پہلے نبیوں اور رسولوں پر جو کچھ نازل ہوا یہ کتاب قرآن اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اس سے کیا معنی اخذ ہوا؟ جب یہ قرآن حضور علیہ السلام سے قبل یا نزول قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتب اور صحائف اور انبیاء پر اترنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہے، صرف پہلے کی، تو اس کا مطلب ہے قرآن بعد میں کسی وحی کے نزول کے امکان کو مسترد کر دیتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ قرآن۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 میں یہی بات اور اینگل سے کہی گئی ہے، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، فرما دیجئے بے شک مجھ سے پہلے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر آئے۔ اگر آقا علیہ السلام کے بعد بھی کسی نے آنا ہوتا، کسی نبی نے، رسول نے، کسی وحی میں، تو قرآن مجید 114 صورتیں کسی ایک مقام پر ہلکا سا اشارہ دے دیتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد اور نزول قرآن کے بعد کسی وحی کے امکان کو جائز سمجھنا یہ قرآن مجید کی نفی ہے۔ ایک آیت کی نہیں، وہ خاتم النبیین والی ایک آیت کی نہیں، سینکڑوں آیات کی نفی ہے،
سورہ الانعام کی آیت نمبر 42 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، فرمایا بے شک ہم نے آپ سے پہلے جو امتیں گزری ان کی طرف نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. جیسے فرمایا نا آپ سے پہلے کتابیں بھیجی، آپ سے پہلے صحائف بھیجے، آپ سے پہلے وحی بھیجی، فرمایا اس طرح آپ سے پہلے رسول اور نبی بھی بھیجے امتوں کی طرف. اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی امت اور آئے گی، اس لیے نہ کوئی نبی اور رسول ہوگا، نہ کوئی وحی ہوگی، نہ کوئی کتاب. پھر سورہ النحل میں اسی طرح فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک، یا اللہ رب العزت نے قسم کھائی، خود اپنی قسم کھائی. تاللہ، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، خود اللہ پاک فرمایا کہ ہم نے صرف آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، نبی بھیجے، بہت سی امتوں صرف آپ سے قبل، من قبل تصریح کر دی گئی، کسی ایک جگہ بھی من بعد نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی کوئی آئے گا. اب اگر بعد میں کوئی بھی دعویٰ کرے یا کوئی ایسا سمجھے تو وہ اس کی باطل تعویل ہے، جھوٹا الزام ہے، قرآن کو رد کرنا ہے، اللہ کی آیتوں کی نفی کرنا. دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی کہ اگر ہم کہیں کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد کسی شکل میں اترنے والی وحی پر بھی نہیں، تو قرآن جب اس دروازے کو بند کر دیتا ہے اور کسی طور پہ قرآن کے بعد کوئی وحی نہ اتر سکتی ہے، نہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، نہ اس کو تسلیم کرتا ہے، نہ تصدیق کرتا ہے، مسترد کرتا ہے، تو پھر قرآن اور حضور علیہ السلام کی نبوت اور آپ پر ایمان اور کوئی اور وحی یا نبی کسی بھی معنی یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یا ادھر ہونا ہوگا ہمیں یا ادھر ہونا ہوگا. اسی طرح سورہ زخرف میں فرمایا کم ارسلنا من نبی فی الاولین، ہم نے آپ سے پہلے یعنی پہلے لوگوں میں کتنے پیغمبر، کتنے نبی اور رسول، کتنے نبی بھیجے. یہ میں نے ان چند آیات کریمہ کے ذریعے یہ نقطہ سمجھانا تھا کہ قرآن مجید اگر 100 مقامات پر ذکر کرتا ہے وحی کا، نبیوں کا، رسولوں کا، ان کی آمد کا، کتابوں کے نزول کا، وحی کے اترنے کا 100 مقامات پہ ذکر کرتا ہے، تو اگر آقا علیہ السلام کے بعد بھی کسی وحی کے اترنے کا یا کسی معنی میں کسی نبی، خواہ وہ حضور علیہ السلام کی اتباع میں کوئی تصور کرے معاذ اللہ یا کسی شکل میں، اگر کوئی ایسا امکان ہوتا تو قرآن ایک بار تو اس کا ذکر کرتا، جس کا قرآن مجید نے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا، جبکہ اس موضوع کو 100 بار بیان کیا، 100 بار. تو ہمیں پھر قرآن مجید کے ساتھ وفاداری رکھنی چاہیے. ایمان قرآن کی بات ماننے کا نام ہے. سورہ النساء میں ایک اور مقام ہے، آیت نمبر 162، اس کو دیکھیے. آیات متشابہات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، لیکن ان میں سے جو پختہ راسخ علم والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اور مؤمنون جانتے ہیں. مؤمنون ایمان والے. پھر ان مومنون کی تعریف بیان کی ہے قرآن مجید میں کہ مومن کون ہے. ایمان والے لوگوں کی یہ تعریف ہے، ڈیفینیشن. اب قرآن کی تعریف کو ہم مسترد نہیں کر سکتے، پھر ہم مومن نہیں رہتے، مسلمان نہیں رہتے. فرمایا مومنون کون ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، صرف اس وحی پر جو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی قرآن کی صورت میں، وما انزل من قبلک، اور صرف اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی انبیاء اور رسول. جب ایمان کی تعریف کی جا رہی ہے اور مومنون کی تعریف کی جا رہی ہے تو پھر بعد میں نزول وحی کا اشارہ تصریحاً یا اشارتاً کوئی ذکر تو آنا چاہیے. جب قرآن نہ اشارے میں نہ کنایے میں ذکر ہی نہیں کرتا،
امکان کا بھی بیان نہیں کرتا، تو ہم پھر اگر ایسی چیز پر ایمان لائیں گے جس کو قرآن نے مسترد کر دیا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر یہ قرآن کے خلاف بات ہوگی۔ تو جہاں بھی اس کا خلاصہ یہ سمجھ لیں، جہاں بھی قرآن مجید میں نبوت کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا اور وحی کا ذکر کیا، وہاں من قبل اس کے ساتھ تصریح کی، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے۔ ایک جگہ بھی من بعدک کہ کوئی وحی، کوئی نبی، کوئی رسول آپ کے بعد بھی آ سکتا ہے یا آئے گا، یہ اشارہ نہیں کیا قرآن مجید۔ یہ تو اس ایک دلیل کے چند نمونے ہیں۔ اب یہی دلیل جو ہے دیگر الفاظ میں بھی قرآن مجید میں ہے، وہ بھی درجنوں مقامات۔ مثلا سورہ البقرہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، جبرائیل امین کا ذکر ہو رہا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت جبرائیل نے یہ قرآن اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت اور حکم سے آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے صرف اور صرف ان کتابوں، صحیفوں اور اس وحی کی جو لما بین یدئی، جو آپ سے پہلے اتر چکی، نازل ہو چکی۔ یہ ہدایت ہے قرآن، اور یہ مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ اب انہی الفاظ میں اور بھی کئی مقامات پہ تصریح ہے۔ مثلا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ۔ ہم نے یہ کتاب قرآن حق کے ساتھ آپ پر نازل کیا، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے صرف ان کتابوں کی اور اس وحی کی جو آپ سے پہلے نازل کی تھی۔ پھر سورہ الانعام میں اس کی پھر تصریح ہے، فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ۔ یہ کتاب ہے قرآن، اور یہ وہ کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، برکت والی، جسے ہم نے نازل کیا، اور یہ تصدیق کرتی ہے اور تصدیق کرنے والی ہے صرف ان کتابوں کی، صحیفوں کی اور وحی کی جو آپ سے پہلے نازل کی۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ علماء نے یہ تصور وضع نہیں کیا ہے کہ قرآن مجید میں 150 مقامات پر ڈائریکٹلی تصریحاً یا استدلالاً یہی چیز بیان کی۔ پھر سورہ یونس میں بھی اس طرح اس قرآن کا وما کان ھذا القرآن کا ذکر کر کے ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن تصدیق ہے ان کتابوں کی اور اس وحی کی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ قرآن اس کی تصدیق کرنے والا۔ یہ تو میں نے عرض کیا چند دلائل میں لوں گا، تو ان دلائل میں سے چند نمونے میں نے پیش کر دیا، اور آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس اسلوب کا بیان قرآن مجید میں 20 مقامات پر یا 100 کے قریب مقامات پر آیا ہوگا، کم و بیش۔ تو میں نے اب اس دلیل کا بیان ختم کیا، اس کا جو کنکلوژن ہے یہ دیتے ہوئے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کرتے ہوئے کہ قرآن مجید نے جہاں بھی نبیوں کی بعثت کا، رسولوں کی آمد کا، کتاب کی نزول کا یا وحی کے نزول کا بیان کیا، ہر جگہ من قبل کے ساتھ بیان کیا، یا بین یدی، آقا علیہ السلام سے پہلے، حضور علیہ السلام کے بعد، کسی شکل میں، کسی معنی میں، کسی طور پر، کسی تعویل کے ساتھ بھی وحی کے اللہ کا کلام کسی پر اترنا کہ اللہ مخاطبہ کرے، اس کا کوئی اشارہ قرآن نے نہیں دیا۔ وہ دروازہ 100 جگہ اس کا ذکر کر کے بند کر دیا، اور کہا قرآن تصدیق ہی نہیں کرتا سوائے ان کتب کے اور اس وحی کے جو حضور سے پہلے نازل ہوئی۔ تو جس کی تصدیق قرآن نہیں کرتا، گویا وہ چیز باطل ہے۔ یہ پہلی دلیل تھی، جس کے چند نمونے دیے، چند ایک نمونے کے طور پہ اس لیے کوٹ کر دی کہ اس کو سمجھنا
اور ذہن نشین رکھنا آسان ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے۔ یہ کم و بیش ہیں نیچے اوپر، ان کے پاس ہے، کسی کے پاس ہے جی۔ جب کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں انتظار کس کا؟ تاخیر کیوں ہے؟ سال ہا سال گزر گئے، ویسے کہ ویسے تاخیر کیوں ہے؟ اور جب اچانک بلاوا آ جائے گا اس وقت انسان مہلت مانگے گا تو مہلت نہیں دی جائے، مہلت مانگے گا تو مہلت نہیں دی جائے۔ اس لیے مہلت وہی ہے جو اس وقت موجود ہے، مہلت وہی ہے جو بولیے اس وقت موجود ہے، کل کی کچھ خبر نہیں ہے۔ لہذا تبدیلی شروع کرنے میں نہ تاخیر کی گنجائش ہے نہ انتظار کی گنجائش۔ کل میں بات ایک آپ کو اشارتاً سمجھاؤں گا۔ قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ اٹھیں گے، گروہ در گروہ ہوں گے، گروہ در گروہ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اللہ تعالیٰ کا نظام قیامت کے دن ایسے ہوگا، وہ قیامت کے دن کے لیے فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ لوگوں کے جتھے ہوں گے، گروہ ہوں گے، لوگوں کے گروہ ہوں گے، بڑے بڑی جماعتیں ہوں گی، بڑے بڑے گروہ ہوں گے، جتھے ہوں گے، اور باری باری ہم سب کو ان کے قائد کا نام لے کر بلائیں گے، پکاریں گے ان کے امام، ان کے قائد اور پیشوا اور رہبر کے نام سے۔ اب فلاں والے آ جائیں، جن کا قائد فلاں ہے اب وہ آ جائیں، جن کا رہبر قائد فلاں ہے پیشوا اب وہ آ جائیں، اس طرح بلائے جائیں گے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے برے حال میں ہم ہوں گے۔ سب سے برے حال میں ہم ہوں گے، پھر میں بھی شرمسار ہوں گا، آپ بھی شرمسار ہوں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم زندگی میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیں، تبدیلی کا فیصلہ کر لیں۔ اس کی ابتدا کے لیے آج آپ کو ایک وظیفہ دے رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس تبدیلی کا فیصلہ اور اس پر عمل درآمد انہی 10 دنوں میں ہو جانا چاہیے۔ وہ جو وظیفہ دینا چاہتا ہوں وہی وظیفہ تبدیلی کی ابتدا بن جائے گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا اور ہم نے قبول کر لیا۔ ایک مثال دیتا ہوں کسی شخص کی، اس شخص کی مثال پہ غور کریں کہ اچانک حشر کا نکارہ بج گیا ہے۔ کیا؟ بولیے، ناقور، نکارہ بج گیا ہے، حشر کا نفخہ، نکارہ بج گیا ہے اور حکم ہو گیا ہے، سب یکلخت اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور میدان حشر کی طرف جمع ہو گئے، نکارہ حشر بج گیا ہے۔ اب اس ایک شخص کی مثال پہ غور کریں کہ اس میں ایک شخص ایسا ہے وہ بھی نکارہ سن کر سب کے ساتھ وہ بھی قبر سے اٹھ کھڑا ہوا اور حشر میں آ گیا ہے، سامنے میزان ہے، اعمال تل رہے ہیں، حساب و کتاب ہو رہا ہے، پل صراط ہے، اور وہ ایک ایسا شخص ہے جب اٹھ کے اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں تھی، اس نے سارا وقت غفلت میں گزار دیا تھا، اور وہ جب دائیں بائیں دیکھتا ہے تو نہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ رہے، نہ اس کے دوست احباب، ہر کوئی ساتھ چھوڑ گیا ہے، اس کی جیب میں کوئی سکہ نہیں ہے، کوئی عمل کا سکہ نہیں ہے، خالی ہے، تہی دامن ہے، ادھر دوزخ نظر آ رہی ہے اور کامیاب لوگ ادھر جنت کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس حال میں جو شخص جس کے پلے کچھ نہیں، آپ سوچیں کہ حشر کے میدان میں اس کا حال کیا ہوگا۔ آنکھیں بند کر کے ذرا منظر ذہن میں لائیں، سوچیں اس کا حال کیا ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، آپ کو وہ کیسا دکھائی دے رہا ہے کہ کس حال میں ہوگا۔ وہ شخص جس کی میں نے مثال دی وہ مثال میری ہے، میں نے اپنی مثال دی ہے آپ کو۔ اب اس مثال کو آپ میں سے ہر شخص اپنی ذات پر طاری کر لے، آپ میں سے ہر شخص اپنی ذات پر وارد کر لے، اور جو وظیفہ دے رہا ہوں وہ 10 دن میں ایک تصور کا وظیفہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، ایک تصور کا وظیفہ ہے، تصور کا۔ آج اس لمحے کے بعد اعتکاف کی آخری شام تک
یہ تصور قائم کر لیں کہ گویا نقارہ حشر بچ گیا ہے اور ہم سب حشر کی طرف جمع ہو گئے، بس حشر کو اپنے سامنے دیکھیں اور پلے کچھ نہیں ہے، پلے کچھ نہیں ہے، اور اب سوچ میں پھرتے ہیں کہ اب کیا کریں، اور یہ سوچ کے پھر روئیں اور آخرت کا یہ خوف، اس منظر کو سامنے رکھ کر آخرت کا یہ خوف دل و دماغ پہ طاری کر کے 10 دن اس حشر کے تصور میں، محشر کے قیامت کے دن کے تصور میں تہی دامن تہی دست بے عمل ہیں، اس حال میں کھڑے ہو گئے ہیں اور جمع ہو گئے ہیں، میدان حشر ہے، یہ منظر سمجھیں کہ حشر میں جمع ہیں اور پلے کچھ نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ اس تصور میں 10 دن اور 10 راتیں گزاریں، نہ کسی سے بولیں، ایسا شخص اس کے پاس سکت ہوگی کہ وہ باتیں کرے لوگوں سے، جی بولیے، وہ حال احوال پوچھے، وہ گپ مارے، ہوگی سکت؟ 10 دن زبان پہ تالے لگا دے، سوائے ذکر اذکار کے، اللہ کے ذکر کے اور دین اور آخرت کی فکر کے۔ یہ جو حلقات ہوں گے، خطاب ہوں گے، تربیت ہوگی، فکر پیدا کیا جائے گا، تربیت کی جائے گی، جو اللہ رسول کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، آخرت کے فکر کی بات ہوگی، تربیت کی بات ہوگی، بس یہی بات ہو، سننے کے لیے بھی اور کرنے کے لیے بھی، اور ہر شخص دیوانوں کی طرح بے حال پھر رہا ہو میدان محشر میں، چپ پھر رہا ہو، جیسے ہوش و حواس اڑ گئے، اور اس سوچ میں دیوانہ پھر رہا ہے کہ میں بیگانگی کی حالت میں ہوں، تنہا ہوں، ہر کوئی چھوڑ گیا اور عمل پلے نہیں، اب کیا ہوگا؟ اس تصور میں اعتکاف کے یہ 10 دن اور 10 راتیں گزارنی، بس آنکھوں کے سامنے نقشہ بنا لیں۔ اب یہ اتنا بڑا محشر مجمع ہے نا، سمجھیں کہ یہ عکس ہے اسی میدان محشر کا کہ جمع ہیں حشر کے لیے، حساب و کتاب ہونے والا ہے اور عمل پاس کوئی نہیں، اب کیا بنے گا؟ یہ تصور نگاہوں کے سامنے رکھ کر اسی لمحے سے یہ کر لیں کہ جو کچھ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بدلنے اور نیک عمل کرنے میں یہ تیاری کر لوں، تو 10 دن میدان محشر میں اس تصور کے ساتھ گزاریں اور یہ 10 دن اس کی تیاری میں صرف کر دیں، ہلکے میں ہوں تب بھی کیفیت یہ ہو، رنگ اڑے ہوئے ہوں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے روتے نظر آئیں، 10 دن اتنا روئیں، ایک دوسرے کو دیکھیں تو رونے لگ جائیں، روئیں جیسے روئیں کہ بھائی میرا کیا بنے گا، وہ کہے گا تیرا تو پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا، میرا کیا بنے گا، بس اسی فکر میں روئیں۔ تو 10 دن کا رونا دھونا دیکھ کر شاید مالک کو رحم آ جائے، بس یہ وظیفہ ہے، وہ وظیفے پڑھنے کے تھے، یہ وظیفہ کرنے کا ہے، وہ وظیفے پڑھنے کے تھے اور یہ وظیفہ کرنے کا ہے۔ اب سے ضروری حاجات کے تحت جو دین، تعلیم، تربیت یا حاجات کی بات ہے، اس کے سوا بقایا دنیاوی بول چال 10 دن رات بند ہے۔ اور ناظم اعلیٰ صاحب نے آپ کو بہت اچھا بتایا کہ 1 تاریخ سے لے کر پورے 20 دن رات دن لگے رہے، انتظامات کیے، شامیانے لگے، بجلیاں لگی، انتظامات ہوئے، کل رات کے طوفان سے سب کچھ اڑ گیا، اور آج جو کام 20 دن میں کیا تھا وہ آج صبح سے پھر کرنے لگ گئے۔ تو یہ تو ہو جائے گا، آج رات کر لیں گے، کچھ کل کے دن تک ہو جائے گا، کل رات تک ہو جائے گا، شامیانے بھی لگ جائیں گے، ہلکے بھی بن جائیں گے، بجلیاں بھی لگ جائیں گی، پر میرے دوستو حشر کے دن تو کوئی شامیانہ نہیں ہونا میدان محشر میں، وہاں شامیانہ کہاں سے لیں گے جب سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا؟ بھول جائیں شامیانہ ہے یا نہیں ہے، آپ میدان حشر میں ہیں، اپنے تصور میں میدان حشر میں ہیں۔ شامیانے کو کیا کرنا ہے جب تک مالک سے معافی کا پروانہ نہ ملے؟ شامیانہ کو کیا کرنا ہے جب تک معافی کا پروانہ نہ ملے؟ بس اسی کی فکر کریں، اسی کی فکر کریں۔ تو حشر کے تصور میں 10 دن گزاریں اور روتے پھریں، رات دن روئیں، یہ وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔